کے جسم کو دیکھ کے نہیں کہتے کہ یہ عبداللہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ عبداللہ کی لاش ہے، یہ عبداللہ کی ڈیڈ باڈی ہے. تو جو جسم ہے وہ اصل شخصیت نہیں ہے. اسی طرح جو اسلام ہے اس کے اندر شریعت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. شریعت کی اہمیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور شریعت جو ہے وہ پہلا قدم ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے دین کی. اور اس کے بعد جو اس کا ایڈوانس لیول ہے، جو اس کا اپ گریڈ ہے، وہ آپ کا آ جاتا ہے تصوف. پہلے آپ ہر چیز جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات مبارکہ میں اپنائی اس کو اپناتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاص. اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی زندگی تھی وہ تصوف، اور تصوف کا تعلق روح سے. پہلے آپ کو بتایا کہ روح کے اکبر نے تو اتنی عجیب تک بنا دی کہ آپ اس کو مسلم نہیں کہہ سکتے آپ. لیکن جو دین آیا بنیادی طور پہ، آپ کو پتا ہے ہندوستان میں سب سے پہلا مسلمان کون ہوا؟ مالابار ہندوستان میں ایک ریاست ہے. اس کا راجا ایک رات کو اپنی بلکنی میں نکلا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے ایک عجیب چیز دیکھی. اس نے دیکھا جو چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے اور واپس جڑ گئے. کیا؟ اس راجا کا نام تھا چکرورتی. تو اس نے اپنے جاسوسوں کو، لوگوں کو بھیجا اور کہا آپ معلوم کریں کیا بات ہے. کچھ عرصے بعد اس کو معلوم ہوا کہ مکہ میں اس طرح کا شخص آیا اور اس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. تو اس نے اپنے تمام چیزیں چھوڑ کے اپنے بیٹے کے حوالے کیے اور آیا مدینہ شریف. ہجرت ہو چکی تھی. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مسلمان، اور آج بھی اس کا قبر یمن میں موجود ہے. آپ سمجھیں؟ اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی اس نے اپنے لوگ بھیجے تھے جنہوں نے مالابار میں مسجد بنایا، جس مسجد کو ابھی جا کے انہوں نے اپ گریڈ کیا اور اپ گریڈ کر کے ماڈرن پکا مسجد بنایا. آپ سمجھیں؟ تصوف ہے وہ دل کا ہوتا ہے. مکہ سے لے کے مالابار کے بیچ میں لاکھوں کروڑوں اور لوگ ہیں. کئیوں نے دیکھا، کئی سمجھے، کئی نہیں سمجھے. کیا کہتے ہیں؟ قدر میدانت قدر جوہر. جوہر کیا مطلب ہوا اس کا؟ سونے کی قدر سنارا جانتا ہے اور جوہر کی جوہر جانتا ہے. آپ اس کو دیکھیں گے آپ لگیں گے اس کی شان ہے، وہ الماس ہے. آپ سمجھیں گے وہ الماس ہے، وہ کون ہے؟ اصل چیز ہے اس کو پہچاننا، اور پہچاننے کا سب سے جو واحد طریقہ ہے وہ ہے علم. کس چیز کا علم؟ فرق کرنے کا ہے. کیا فرق کر سکتے؟ جب آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ بجلی کے سوئچ کے اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں یا کوئی سیفٹی لاک لگا دیتے ہیں. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو آپ کو سیفٹی لاک نکال دیتے ہیں، وہ ٹیپ ہٹا دیتے ہیں. جب وہ 6-8 سال کا ہوتا ہے تو آپ دروازے کو لاک رکھتے ہیں کہ وہ روڈ پہ نہیں نکل آئے، گاڑی کے سامنے نہ آئے. لیکن جب وہ ایک حد عمر پہ پہنچ جاتا ہے تو آپ اس لاک کو، تالے کو ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس اولاد کی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے، قدم با قدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ وہ خود اپنے دماغ کے اندر وہ بلاغت اس میں آ جائے کہ وہ فرق کر سکے اچھی اور بری بات میں، نفع اور نقصان کی بات. یہ اصل چیز ہے. یہ فرق آپ میں سے ہر کسی کو آنا چاہیے کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں. دنیا کا تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں آپ کو دھوکہ دوں گا. کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھے ملازمت پر رکھ کے میں آپ کی چوری کروں گا، آپ سمجھیں؟ کسی نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں، میں آپ کو دھوکہ دے کے چلا جاؤں گا. لیکن وہ اپنے سوچ کی بنیاد پہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کے بنیاد پہ آپ فرق کرتے ہو کہ یہ شخص صحیح بولتا ہے یہ غلط بولتا ہے. اسی طرح مذہب جو ہے یہی قرآن مجید کے کتاب ہے. سنی شیعہ وہابی قادیانی سب اسی میں سے دلائل دیتے ہیں اور کوئی نئے کتاب سے تو نہیں دیتے. جی ٹھیک ہے. آپ کے اندر وہ فرق آنا چاہیے کہ آپ صحیح اور غلط کے اندر فرق کر سکتے. جس دن آپ نے صحیح اور غلط کے اندر فرق کرنا پہچان لیا اس دن کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا. بنیادی چیز اس پہ توجہ ہے. ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی مدد لیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا بنیادی فلسفہ کلیہ فلسفی اور اس کا جو فارمولا ہے وہ سمجھ لیں. آپ کے انگلستان کی بہت مشہور مثال ہے, گیو مین اے فش ہیل ہیو اے میل, ٹیچ مین اے فش ہیل ہیو میل فار ہز لائف. مچھلی دیں گے وہ ایک وقت کی روٹی ملے گا, مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو ساری زندگی اٹھائے گا. وہ علم آپ لوگوں کو آنا چاہیے کہ آپ خود فرق کر سکے. کوئی شخص 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں کر رہا ہوگا کہ اس کی بات صحیح ہے. خود اپنے اولاد کو اپنے دوستوں کو وہ علم بنیادی دیں کہ آپ خود فرق کر سکیں. یہی آپ کی کامیابی ہے اور یہی بنیادی چیز ہے. ایک آپ لوگ غیر اسلامی ملک میں ہیں, ٹھیک ہے, ویسے تو دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم اسلامی کہہ سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے. اگر آپ کسی غیر اسلامی ملک میں بھی ہوں اس کے تمام قوانین پہ پابندی آپ کے اتنے ہی فرض ہے جتنی طبیعت محمدی پہ فرض ہے, علاوہ اس کے کہ جو ڈائریکٹ دین کے ساتھ مخالفت ہو یا ٹکراؤ ہو کسی کا. آپ سمجھیں اس ملک میں آپ رہتے ہیں, اصولوں اور قوانین کی پابندی کریں اور یہ چیز ثابت کریں کہ مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے آج سے 1000 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر ذرے کا آخری حصے کو آپ تقسیم کر دیں تو بغداد جتنے شہر سے بھی بڑے علاقے کو تباہ کر سکتا ہے, جو آج ڈومنٹ کی ہوئی ہے. وہی مسلمان قوم ہے جس نے سب سے پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا. وہی مسلمان قوم ہے جس کے الکیمیا کو آج کیمسٹری کہا جاتا ہے. آپ سمجھیں اس چیز کو آپ لوگ ثابت کریں کہ آپ واقعی انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. باقی جہاں تک بھائی نے سوال کیا تھا کہ غوث پاک کے بیت کا, تو الحمدللہ مجھے یاد نہیں کہ میرے والد سے لے کے سیدنا عبدالعزیز تک کسی نے بھی کہا ہو کہ بیت کے وقت آپ میرے مرید ہو. سب نے یہی کہا کہ آپ کو ہم غوث پاک کا مرید کر دیں. کیا آپ سمجھیں, آپ لوگوں میں سے جو بھی بابا کا مرید ہے, کبھی بابا نے کہا کہ آپ میرے مرید ہو, ہمیشہ کہا کہ آپ غوث پاک کے مرید. آپ سمجھیں. الحمدللہ 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 الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ومرشدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحرمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمتك يا رحمن.